اور آج کے اس پروگرام میں ہم جموں کشمیر کے کچھ ان پہلوؤں پر بات کریں گے جہاں پبلک ڈائریکٹلی انوالو ہے، جہاں پبلک سے لے کے عام آدمی تک یا ہر کوئی یہ سمجھنے اور سوچتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ آخر کیا ہو چکا ہے کشمیر کو۔ کشمیر ولیوں، ریشیوں، منیوں کی سرزمین، جہاں کبھی اگر کالے بادل چھا جاتے تھے آسمان پہ تو لوگ ڈر کے سہم جاتے تھے، لیکن اب کیا حال ہے؟ کل ہی کی بات ہے، سوپور کے علاقے میں بائی بائی کا قتل کرتا ہے۔ آج ہی کی بات ہے، پٹن کے علاقے میں بائی بائی پہ کلہاڑا سے وار کرتا ہے۔ اور کل یعنی بیتی رات کی بات ہے، سری نگر کے شہر خاص کے علاقے میں مزدور کو چھرے کی نوک پہ لوٹا جاتا ہے، 3000 روپے کے قریب اسے لوٹا جاتا ہے۔ اور کل ہی کی بات ہے، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں جو اقدامات ہوئے، خاص طور پہ کپواڑہ کی بابر لین میں جہاں پلاسی کی لڑائی لڑی گئی، تو بابر لین سے لے کے سری نگر کے بارہمولہ تک اور قاضی گنج سے لے کے شوپیاں تک ان دنوں ہماری نوجوان کس لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیا کچھ حالات ہیں۔ والدین ٹیمپرامنٹ کنٹرول کھو رہے ہیں، والدین اپنے بچوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور بچے بھی کیا ہیں، کن کن مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام، ہمارے علماء کرام، ہمارے امام مساجد وہ سب اس پہ کیا ذمہ داری ہے، یہی جاننے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں خاص طور پہ دعوت دی ہے مفتی اعظم کشمیر، دی گرینڈ مفتی آف کشمیر، مفتی ناصر الاسلام صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ سول سوسائٹی کے لوگ بھی جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے مفتی اعظم کشمیر یعنی مفتی ناصر الاسلام کے ساتھ، دی گرینڈ مفتی آف کشمیر، ان کے پاس چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی ناصر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا کرم سر، آپ کی دعا ہے اور اوپر والے کا کرم بنا رہے۔ لیکن میرا سوال آج کے پروگرام کا مدعا جو ہے، کشمیر ولیوں کی سرزمین، اولیاؤں کی سرزمین، 99% مسلم پاپولیشن، اور اس کے بعد ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم تصاویر جو دکھا رہے ہیں، ابھی منشیات دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے سوسائٹی میں بائی بائی کا قتل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ہم اپنی سوسائٹی میں آج کل ہی جو ہمارے کشمیر میں کبھی ہوا نہیں تھا، یہ بندوق یہ اب چھرے کی نوک پہ لوٹا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ذمہ داری کس کی ہے؟ جی سنم صاحب، ہم اس دنیا میں آئے آدم بن کر پیدا تو ہوئے ہم آدم کی حیثیت سے، لیکن ہمارے والدین ہمیں انسان بناتے ہیں۔ آدم میں جو عنصر ہوتا ہے وہ حیوانیت کا ہوتا ہے، اور انسان میں انسانیت کے علاوہ تہذیب، تمدن، اقدار بھی ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت اب کرنی چھوڑ دی ہے، اور یہی تشویشناک ہے، صورتحال اس قدر بگڑ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن کے آثار میں سے کون سے ایسے آثار ہیں کہ جو آپ یہاں فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی جو عزت ہے وہ مفقود ہے، اور بچے ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور احتجاج بھی اس قدر کرتے ہیں کہ وہ اپنے اقدار اور اپنی ثقافت کو بھول رہے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ بڑی بات آپ نے کہہ دی اور حقیقت ہے، اپنے والدین کا احترام بھی ہم بھول چکے ہیں۔ مفتی ناصر صاحب، یہ کوشش کی جائے کہ میرے پروگرام کا مدعا مقصد یہی ہے کہ ایک صحیح آواز لوگوں تک پہنچے تاکہ اس سے ہم کوئی نجات حاصل کر سکے۔ تو عام طور پہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ وائر لائز دی فالٹ، یعنی کمی کہاں پہ ہے، غلطی کہاں پہ ہے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اپنے والدین کی صحیح پرورش نہیں کریں گے، صحیح تربیت نہیں کریں گے، اور تب تک یہ مسائل ہمیں پیدا ہو جائیں گے۔ اور والدین تغافل شاری سے کام لیتے ہیں، یہ بنیادی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 33% یوتھ جو ہے وہ اس وقت ڈرگ ایڈکشن کی شکار ہو چکے ہیں، اور اس میں بھی بالکل ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں، گھر میں توڑ پھوڑ ہو رہا ہے۔ بچے جب گھر آتے ہیں تو وہ کبھی چوری کرتے ہیں، ڈرگز کے لیے پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال اس قدر مخدوش ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دن میں ہمارا مستقبل تباہ اور برباد ہونے جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری بڑی ذمہ داری مشترکہ طور پہ ہے، اماموں کی ذمہ داری ہے، خطیب حضرات کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس وقت مذہبی منافرت میں لگے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور میں ان سے
سے بار بار یہ اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اخلاقیات پہ توجہ دے دیں, لوگوں کو اخلاقی باتوں کی طرف توجہ دے دیجئے, ان کو اخلاق کے بارے میں بتا دیجئے, ہمارے اقدار اور ہماری ثقافت کیا تھی اس بارے میں ان کو آگاہ کر لیجئے. اسلام تعلیم دیتا ہے اخلاقیات کی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, تو آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں تو اخلاق درست کرنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں توحید کے لیے آیا ہوں, بلکہ اخلاق کو ترجیح دینا ہم سب کا فرض عین ہے, اولین فرض ہے, اور اس سے ہم تغافل شاری نہیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 33% اس وقت یوتھ جو ہے ڈرگز میں مبتلا ہے, اور اس کی کیا وجہ ہے, اور ڈپریشن کے لوگ شکار ہو چکے ہیں. نوکریوں کا مسئلہ ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے لیے ہے. بہت سارے مسائل ہیں جن مسائل کی طرح ہمیں توجہ دینی ہے. ایک امام یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں وہ تقریباً 1500 سال والا مسئلہ مسجد میں کھڑا کرے گا اور اسی پہ دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے لیے مسجد کے ممبر و محراب کو استعمال کرے گا. یہ ان کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایک آپ نے معافی چاہوں گا, معذرت خواہ ہوں, قدر و قیمت آپ کی جو ہے, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, آپ کو بیچ میں ٹوکنا مجھے اصل نہیں لگتا ہے, لیکن جب آپ علماء کی بات کرتے ہیں تو میرے گھر کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں, میرے آس پاس, میرے گھر کے پاس, میرے آس پاس جو صاحب عقل ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں, یا میں جنہیں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے معاشرے پہ نظر رکھ سکتے ہیں, اگر ان کی بات کی جائے, وہ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں, علماء حضرات, یہ اب اسلام کی کم اپنے مسلک کے ترجمانی زیادہ کرتے ہیں, ان کے لیے پرائرٹی اب مسلک ہے, اسلام نہیں ہے. تو ان کی کہہ رہے, جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہی تو ایک المیہ ہے کہ وہ مسلکی منافرت پھیلا رہے, مسلکوں کی ترجمانی کرتے ہیں. میں ان کو چاہتا ہوں کہ اسلام کی ترجمانی کر لیجئے. مسالک اپنی جگہ ہے, ان کی آپ یاری کر لیجئے, لیکن مسالک کی آڑ میں کسی کی دستار, کسی کی عزت کو مت اچھال. یہ ذرا امپورٹنٹ سوال ہے, میں وہیں پہ, میرے پاس ہمارے سول سوسائٹی سے بھی ہم نے کچھ لوگوں کو جوڑا, آج بہت امپورٹنٹ ایشو تھا, عبدالحمید صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, لیکن میں ذرا ایک چیز ہے, یہ جو ہمارے مسالک کی ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں, ان کو, یہ تو عالم ہیں, یہ ہمارے فقہ کو جانتے ہیں, ہمارے جتنی بھی اسلام کے بیسک پیرامیٹرز ہیں ان کو پڑھا ہے انہوں نے. اگر یہ کریں گے تو ایک نوجوان سے کیا توقع پھر رکھیں ہم؟ دیکھیے یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ ایک المیہ ہے. اب یہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رفع دین کا جو مسئلہ ہے 1500 سال پہلے کا مسئلہ ہے, یا 1200 سال پہلے کا, 1000 سال پہلے کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو اس وقت اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ بحث و تمیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی رفع دین کرتا ہے, کوئی آمین بالجہر کرتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے وہ کہاں جاتی ہے, اور شام کو جب وہ واپس لوٹتی ہے کس حال میں آتی ہے, یہ سب دیکھنا ہے. ہمارے بچے ڈرگز کے لیے جاتے ہیں, یہ دیکھنا ہے کہاں جاتے ہیں, ان کے پیچھے کون لوگ لگے ہوئے ہیں جو ان کے اخلاقیات پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, کون ایسے لوگ ہیں جو ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی ہے, ہم پریشان ہیں, ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے, ماں سوائے ایک یاس اور قنوت کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے. ہمیں ناامیدی کا اس وقت سامنا ہے. اگر یہی صورتحال رہی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ 90 میں تو ہم نے اتنے لوگ کھوئے, اور اس کے دگنے لوگ ہم کھوئیں گے صرف ڈرگز کی وجہ سے. بالکل بالکل. میرے ساتھ سول سوسائٹی سے کچھ لوگ جڑے, عبدالحمید صاحب جڑے. حمید صاحب, ہم بات کر رہے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں. مجھے آج ایک دوست نے بتایا, مجھ پہ انہوں نے گلہ کیا, اور میں آن ٹیلی ویژن بتا رہا ہوں, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ قوم کو بہت زیادہ بدنام کرتے ہو, آپ صرف ڈرگز وغیرہ کو لے کے قوم کو بدنام کر رہے ہو. میں نہیں سمجھتا ہوں, شاید اس کی اپنی وہ سوچ ہو, میری سوچ وہ نہیں ہے. لیکن حمید صاحب ایز اے سول سوسائٹی, ایز اے عام شہری, ہمارے معاشرہ, ہماری سول سوسائٹی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے جہاں مجھے اندھیرا اب ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے. سنم جی, پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا مدعا اٹھایا. تو ابھی مولوی علماء صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہاں, بہت ذمہ داری بنتی ہے. ویسے پہلے ہمیں کلچر ہی لے لیں, ہمارا کلچر اب ختم ہونے والا ہے, تو ختم ہو گیا ہی ہے, کیونکہ کلچر اڈاپٹیشن ہم ڈفرینٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا اساتذہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جو بچے سکول جاتے ہیں,
تو وہاں دیکھیں. مگر اساتذہ کیا کیا ہوا آپ سکولوں کا دیکھ رہے ہو, کبھی میوزک پروگرام, کبھی وہ پروگرام, کبھی فٹ بال پروگرام, کبھی سپورٹس پروگرام, کوئی ریٹائر ہو گیا ڈانس کرو, کوئی اب نیا پرنسپل آ گیا ڈانس کرو, کوئی ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہو جاتا ہے ڈانس کرو. تو آپ دیکھ لیجئے وہاں سے ہم کہاں جا رہے ہیں. تو یہ تو ہوگا ہی. اور پروموٹ کر رہے ہیں, والدین پروموٹ کر رہے ہیں ایک بچے کو ریل بنانے میں. آپ دیکھ رہے ہو ہم کہاں جا رہے ہیں. اس لیے ہم اڈاپٹ جو کلچر نیا کر رہے ہیں, جو ہمارا اپنا کلچر ہم کھو رہے ہیں, یہ سب سے بڑی وجہ ہے. تو علماء کا تھا ہی, کیونکہ اب چھوڑ, مجھے لگتا ہے بچے نماز کی طرف بھی راغب نہیں ہے, نماز کم پڑھتے ہیں, سنیں کیا جمعہ کی نمازیں بڑے بڑے علماء اب چھوڑ رہے ہیں, خود چھوڑ رہے ہیں پڑھنے سے, مسجد نہیں جاتے ہیں لوگ, زیادہ مسجد کی طرف نہیں جاتے, وہ سنیں کیا علماؤں کی. کم گنے چنے لوگ جو بزرگ ہیں وہ اب مسجدوں میں جا کر بیٹھتے ہیں, علماء کی باتیں سنتے ہیں, مفتی کی باتیں سنتے ہیں. باقی جوان مجھے نہیں لگتا اب زیادہ جوان نماز پڑھتے ہیں. دین سے بھی دور ہو رہے ہیں اور سماج سے بھی دور ہو رہے ہیں, کیونکہ سماج میں اب ایسی پالیسیاں انٹروڈیوس کی گئی ہے کہ ہمارا سماج ٹوٹل, یہ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کا کلچر بچ جاتا ہے تو انسان بچے گا, مگر جب اس کا کلچر چھینا جاتا ہے تو انسان بچے گا ہی نہیں, قوم بچے گی نہیں. مجھے لگتا ہے قوم تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے, کیونکہ آپ سکولوں میں, آپ ہائر سیکنڈریوں میں, آپ کہیں بھی جاؤ, آپ دن میں آفیسر لوگ ہر سکول کو پروموٹ کرنے کے میوزک پروگرام, فٹ بال پروگرام, وہ پروگرام, تقریباً 5 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں ایک سکول کو ہر روز. تو یہ انہوں نے کمپلسری کر دیا ہے. اور مزے کی بات, اور مزے کی بات بتاؤں, یہ بانیال ادھر ہی ہے, بانیال اس پار نہیں ہے. یہ جو اپنی میوزک وغیرہ, یہ ڈل جھیل, یہ باقی چیزیں, یہ ڈپریشن کی یہاں بات, یہ بانیال اس پار ہے. مجھے اس پار نظر نہیں آتا, لیکن میرے ساتھ مفتی ناصر صاحب ہیں. مفتی ناصر صاحب, وہی کہنا چاہتا ہوں, اگر ہمارے سکول میں یہ پالیسیاں چل رہی ہیں کہ جموں کے سکول میں نہیں چل رہی ہے. آپ جموں میں میوزک پروگرام نہیں دیکھو گے, آپ ریٹائرمنٹ پروگرام نہیں دیکھو گے, آپ ویلکم پروگرام نہیں دیکھو گے. ہر بچوں کو ہر جگہ انوالو کیا ہے, ریل بنانے میں, ڈانس کرنے میں, میوزک سننے میں. اور اچھی جو علماء صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اچھی جو تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لانی تھی بچوں میں, مگر پڑھانے والے کون ہیں؟ میرے ساتھ میرے گرینڈ مفتی آف کشمیر حمید صاحب, میرے ساتھ مفتی اعظم کشمیر مفتی ناصر الاسلام صاحب ہیں. مفتی ناصر صاحب, میں ایک سوال جاننا چاہتا ہوں جو میں اپنے تجربے سے, جو میرے آس پاس ہو رہا ہے, کیونکہ میری کوشش رہتی ہے کہ جو میرے معاشرے میں ہو رہا ہے میں اپنے ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں کو بتا سکوں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یوجولی ہمارے علماء جو ہیں, سوشل میڈیا ہمارے بچے دیکھتے ہیں, جب وہ کوئی بیان دیتے ہوتے ہیں, کشمیر کے میرے علماء جو ہیں, تو اکثر میرا بچہ اگر پاس میں بیٹھا وہ مجھے کہتا ہے پاپا اس کو بدل دے, وہ پاکستان کا فلانی مولوی ہے, یو پی کا فلانی مولوی ہے, ترکی کا فلانی وہ لگا دے. ان پہ اب وشواس کرنا شاید چھوڑ دیا ہے. میں اپنے 1-2 بچوں کی بات کر سکتا ہوں جو میرے آس پاس ہیں, جو میرا ان کے ساتھ ایکسپیرینس ہے. اس کی وجہ جان سکتا ہوں. مجھے سمجھ ابھی تک نہیں آیا کہ میرے بچوں کو کیوں اس سے اب وہ ان پہ بھروسہ کرنا چھوڑ رہے ہیں, ان کی بات سننا نہیں چھوڑ رہے. اور جب سوشل میڈیا پہ نہیں سنا جا رہا ہے, تو اگر یہ مسجد میں کہیں واعظ کرتے ہیں تو کیا وہاں اس کا امپیکٹ ہوگا؟ سلم صاحب, اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک آدمی جو چرواہا ہے اور اس کو اپنے ریوڑ کے لیے مسئول ٹھہرایا جاتا ہے, وہ جواب دہ ہوتا ہے ان کے لیے. ہمارے مولوی صاحبان تو واز خوانی تو کرتے ہیں, لیکن وہ مبلغ جو ہے واز اور نصیحت کے سے زیادہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے. اور ہمارے نوجوان, ہمارے بچے حساس سے وہ اس کو جانتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کس قدر جھوٹ بولتا ہے, کس قدر سچ بولتا ہے, اور اس میں کتنی سچائی ہے اور کس میں کتنا دوگلا پن ہے. اور میں ہمیشہ سے جب بھی میں مفتی اعظم کے عہدے پہ فائز ہوا, اور میں نے یہ کوشش کی کہ ہم لوگ مسلکی منافرت سے باز رہیں اور لوگوں کے درمیان منافرت پھیلانے کے بجائے پیار اور محبت کو بانٹیں. اور یہی ہماری سب سے بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے آئے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس وقت دشمنان اسلام جو تھے, کفاران مکہ جو تھے, وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو آپ نے اعلان فرمایا, لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم طلقاء من دخل دار ابو سفیان فهو آمن. جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہوگا اس کے لیے بھی امن ہے.
नतीजा ये निकला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक हमीदा का मुजाहरा किया। और यही मैं चाहता हूं कि हमारे उलमा, हमारे वाइज़ीन जितने भी हैं, जो अपनी वो टीआरपी को बढ़ाने के बजाय अवाम पे फोकस करें, अवाम अखलाकियात को मौजू बनाएं और अखलाकियात के जरिए से बेहतरीन अक़दार पैदा होंगे। मैंने पहले ही बता दिया है, हम इंसानियत के दावेदार होने हमें बनना चाहिए, हमें इंसानियत की वकालत करनी चाहिए। इंसान बन के, आदम बन के नहीं, बल्कि इंसान बन के हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए। और ये तब जाके मुमकिन है जब हमें अपनी मनफात से ज्यादा लोगों का ख्याल रखे हो। और इस वक्त आप जानते हैं कि आपको मालूम है कि हमारी बच्चियों के मसाइल है, शादी ब्याह में फजूल खर्चा होता है, लड़कियों बच्चियों की शादियां रुक जाती हैं, और बड़े बड़े लोग जो है वो जश्न और रक्स सरूर की महफिलें गरमाते हैं, और उनको ये ख्याल नहीं होता है कि जो पैसा वो खर्च करते हैं वो पैसा अगर वो बचाएं, और उसमें से कितनी गरीब लड़कियों की शादियां हो सकती है। इस पे हमारे मौलवी साहिबान जो हमारे उलमा हजरात है वो नहीं करते, बल्कि मुनाज़िराबाजी में वो लगे हुए हैं। और मुनाज़रा भी क्या करते हैं, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है। ये एक मसला होता है और कोई मसला नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे की पकड़ियां उछालने में वो कामयाब होते हैं। और उन्हें ये मालूम नहीं है कि दुश्मन जो है वो सबका एक ही है, तो उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाती है। ये हमीद साहब, आप कुछ बताना चाहते थे, पहले आप बताइए, बाद में मैं सवाल करना चाहूंगा। उस्ताद भी मुझे लगता है मोस्टली कश्मीर में बिल्कुल मुस्लिम है। उलमा की बात ये तो कहना नहीं चाहिए, मगर मैं एक थोड़ा आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक दिन मेरे पास एक उलमा साहब आए और गांव के कुछ लोग आए तो डोनेशन मांगने के लिए कि मस्जिद बनानी है। तो मैंने 1000 रुपया निकाला, बताया ये लो। तो उन्होंने कहा 1000 नहीं, कुछ और दे दो। मैंने कहा यार मैं बाकी के पैसे, ये घर के पैसे हैं, मैंने घास भेजी है, तो ये बिल्कुल समझो कि पाक साफ ये जो मैं दे रहा हूं, तो बाकी मेरा लोन है, बताया लोन भी चलेगा, लोन में से भी चलेगा। मैंने कहा फिर मस्जिद का ही लोन निकालो, सारा ये गांव लगा देंगे हम इंस्टॉलमेंट भरने में। ये मौलवी साहब अभी नहीं समझा पा रहे हैं कि कौन सा पैसा किस में लगना है, मस्जिद में कौन सा पैसा लगेगा। हो सकता है ऐसा वो बात अभी आप मत छेड़िए, अभी पेरेंट और उस्ताद, क्योंकि हमें जो अभी लगाया गया हमारे पास वक्त हमीद साहब कम है, मुफ्ती आजम है, हम इनसे फायदा ले लें। मुफ्ती आजम में बड़ा मुश्किल हालात में हम इनसे फायदा ले लें। दो आदमियों पर उम्मीद क्या उन पर ये बनता है, हक बनता है, एक उस्तादिज़ा और एक जो स्कूल भेजने वाला पेरेंट है। पेरेंट खासकर आपको रूरल एरिया में मिलेगा, वो अनपढ़ मिलेगा, मगर बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला मिलेगा, वो खुद खून निकालेगा, बच्चे को पढ़ाएगा, मगर वो बच्चा क्या पढ़ता है वो उसको पता नहीं चलता है। वो उस्ताद की जिम्मेदारी है। जिस तरह हमीद साहब हम कोशिश करते हैं हम मुफ्ती आजम से ज्यादा टाइम ले लें, बड़ी मुश्किल से पढ़ाए। अभी देखिए ना, हम जो तस्वीर अभी दिखा रहे हैं ये आज की तस्वीर है। रजौरी में आज जिंदाड़े गाड़ी से मंशियात पकड़ी गई हैं। आए रोज हमारे कश्मीर में मंशियात पकड़ी जा रही हैं। आए रोज हमारे यहाँ अब वो किस्म के जराइम हो रहे हैं जिस तरह से कल श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके में एक मजदूर को छुरे की नोक पे 3000 उसे लूटे गए। तो ये जो जुर्म हमारे यहाँ, और फिर हमारे यहाँ हमारी बच्चों की, मुफ्ती साहब ने शादी की बात की, रसूमात बद की बात की। मुफ्ती साहब, हमारी 40% बच्चियां उम्र की हद को पार कर चुकी हैं, शादी के बिना हैं। और मैं एक अपनी मिसाल दूं कि एक बार मैं अपने बच्चे के साथ था और जब मेरे पास मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक लड़की को मैंने देखा, वो मेरी कुलीग थी, और मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, मैंने उसको बताया मेरी क्लास फेलो, तो उनसे पूछा, हाय हेलो हुआ, उनसे पूछा आपके हस्बैंड क्या कहते हैं, उन्होंने कहा अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो शादी की हदें सारी क्रॉस हो रही है, लिमिट्स क्रॉस हो रही है। इसमें हमारी कुछ जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल है, और वो जिम्मेवारी ये है कि हम पहले इसराफ से हम अपने आप को बचाएं। और क्योंकि कुरान करीम की आयत है, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, हम लोग इसराफ न करें शादियों में
اور یہ اسراف اس قدر کرتے ہیں ہم، جس کی وجہ سے جو متمول لوگوں پہ کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن متمول لوگوں کی اس فضول خرچی کی وجہ سے غربا کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہے۔ ہم رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، لوگ پیسہ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، اور نکاح ایک سیدھا سادہ رسم ہے جو جس میں فضول خرچی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صرف ایجاب اور قبول پہ یہ نکاح ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اتنا لمبا چوڑا بناتے ہیں، اتنی فضول خرچی کرتے ہیں۔ اب واضوان پہ ہم ہزاروں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور صرف اس یہ کہ ہمیں دکھاوا کرنا ہے، لوگوں کو متاثر کرنا ہے، اپنی عظمت دکھانی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عظمت کے پیچھے غریبوں کا کیا حال ہوتا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں۔ لیکن دیکھیے، آج آپ کے پروگرام سے ایک موقع ملا ہے مجھے، میں سب سے پہلے یہاں کے علماء کرام، مفتیان اعظام اور واعظین کرام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ جمعہ کے خطبے دے دیں تو کنونشنل خطبوں کے بجائے آپ فوکس کر لیجئے ان جیسے اخلاقی مسائل کی طرح، اور لوگوں کو توجہ دے دیجئے۔ ہماری بیٹیاں جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے انٹرنیٹ کا، لیکن وہ چیٹنگ میں کن لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہیں، کن سائٹس پہ جاتی ہیں، اس پہ ہمارے والدین توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہماری بیٹی کہاں جاتی ہیں، شام کو واپس آتی ہیں، گھر میں اس کے موبائل ہاتھ پہ ہوتا ہے، اور اس موبائل کی قیمت 1,50,000 1,30,000 روپے، اور والدین یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اس سے پوچھے کہ یہ موبائل کس سے آپ نے حاصل کیا ہے، کیوں گئی تھی آپ، کہاں گئی تھی، کہ یہ آپ کے ہاتھ میں جو یہ گفٹ ہے یا یہ جو آپ نے تحفہ لایا ہے کہیں سے کس سے لایا ہے، ان سب چیزوں کی توجہ ہے۔ دیکھیں، پہلے زمانے میں والدین پولیسنگ کرتے تھے اور ماں باپ جواب دہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور آج ہم بالکل ان چیزوں کو غیر معمولی طریقے سے لیتے ہیں جیسے کچھ ہوا نہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے ان معاملات کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، خاص کر اپنے بچوں کے بارے میں۔ جب تک کہ ہم اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہوں گے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیا اس آدمی کا کیا کریکٹر ہے۔ اب دیکھ لیجئے سنم صاحب، میں آپ کی توجہ یہ اس جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پی ایچ ڈی لڑکا جب فارغ ہوتا ہے، یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے، وہ کلاس 4 کی نوکری کرتا ہے، اور کلاس 4 کی نوکری میں اپوائنٹ ہونے کے بعد اس کا آفیسر گریجویٹ ہوتا ہے، اور وہ گریجویٹ آفیسر اس کو روب جماتا ہے، افسری کا دبدبہ دکھاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیچارہ ڈرگ کا ڈپریشن کا شکار ہو کے ہوئے ڈرگ سے وہ اپنے آپ کو بچانا یعنی اس دلدل سے بچانا چاہتا ہے، یہ بلکہ ایک دلدل سے نکلنے کے بعد وہ دوسرے دلدل میں پھنس جاتا ہے، ڈرگز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر یہ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے 5 اگست کے بعد یہاں پہ حالات سدھارے، مجھے بتا دیں کتنے نوجوان ہمارے ایسے ہیں جن کو نوکریاں ملی جو کلاس 4 کی نوکری اس وقت نہیں کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے، آپ نے مجھے جوائن کیا۔ میں لاسٹ کا جاننا چاہوں گا حمید صاحب سے۔ حمید صاحب، ایز اے سول سوسائٹی کیا آپ فیل ہو چکے ہیں؟ سول سوسائٹیز ہماری فیل ہو چکی ہیں؟ مفتیان سے تو میں نے بات کر لی، لیکن کیا سول سوسائٹی ناکام ہو چکی ہے؟ سول سوسائٹی کا سچ یہ بات ہے کہ سول سوسائٹی میں کام کرنے والے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، مگر مفتی صاحب سے ایک التجا ہے، اس نے اچھی بات کہی کہ جو بھی وائز خان ہے وہ اچھا کام کرے، وہ آج کے حالات پر بات کرے۔ کیا وائز ایک ٹیم بنا کر ہر گاؤں نہیں جا سکتے؟ کیا وائز صرف مسجدوں تک محدود رہ سکتے؟ کیونکہ مسجدوں میں آواجائی وائز تو ہر گاؤں میں ہے، وائز تو ہر محلے میں، یہ ہر ایک آدمی کا یہ کام ہے، ہر ایک آدمی کا کام ہے، اور وائز ہر محلے میں۔ یہ سول سوسائٹی کا بھی کام ہے، اور مسجدوں کے جو انتظامیہ کمیٹی کے لوگ ہیں ان کا بھی کام ہے، ہر ایک کا کام ہے۔ آپ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے کہ جتنی آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے اتنی ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک بڑی ٹیم بنا کے ہر ڈسٹرکٹ میں، کالج میں، اسکول میں جا کر کی بات کریں تو مفتی صاحب کی آج بات سنیں، آج ہم بات مفتی صاحب کی سنیں، اور لاسٹ کمنٹ لے لوں گا مفتی صاحب آپ سے۔
is the collective decision we have Yes. to take. हमें इसमें पहल लेनी है, हर एक को आगे बढ़ना है. ये बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल. ये मसला मेरा और आपका नहीं है, ये अना का मसला नहीं है, बल्कि ये मसला हमारी सोसाइटी का है, हमारे Entire कौम का मुस्तकबिल मसला का है, है, मुफ्ती साहब. हमारी कौम का मसला है. बिल्कुल, और हम बिल्कुल, तबाही साहब. बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हमें रोकना है. आप बर्बादी से रोकना है. बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती आजम कश्मीर, और बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले, और मुफ्ती नासिर साहब हमारे ग्रैंड मुफ्ती ऑफ कश्मीर. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है. सेंसिटिव इशू में कल शाम गए हम ट्विटर पे थे, एक स्पेस के दौरान जब हमने ट्विटर पे देखा तो हमने देखा नौजवान बच्चे बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे, तालीम की बात करते, ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को खंगाल रहे थे, लेकिन उस दौरान वो बच्चे जो हैं, शायद मुझे ऐसा लगा कि अभी उनकी सही तरबियत नहीं है. तो हमारे नौजवानों की, हमारे बच्चों की सही तरबियत करनी है, और मुआशरे को हम नई इक़दार तक पहुँचाने के लिए इनकी, अगर जवान कौम की नई पौध की सही तरबियत करें तो हमारा माशरा बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकता है. तो बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. मुफ्ती नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अब्दुल हमीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो ये था प्रोग्राम, ये पब्लिक है, ये सब जानती है. तो आज के इस प्रोग्राम से इतना ही. दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल. अल्लाह हाफिज़.